اس پرفتن دور میں زیست کی جستجو میں وبا و قحط کے خوف میں مبتلا سیاسی، معاشی اور سماجی مسائل میں گھرے ہوئے پاکستانی اور مغرب و مشرق کے تہذیبی ٹکراؤ کے درمیان یہ پریشان حال مملکت خدا داد ان گنت وسائل کے باوجود مسائل میں گھری ہوئی۔ آخر حقائق ہیں کیا؟ سچ کو تتلا دینے والے حقائق و واقعات، بیداری شعور اور حق گوئی فرض ہے اس قوم پر، کیونکہ یہاں لگا ہوا ہے ایک طرفہ تماشا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے احمد جلیل، آپ دیکھ رہے ہیں طرفہ تماشا، اور طرفہ تماشا میں آج ایپیسوڈ ہے ہماری اسپیشل ایپیسوڈ نمبر 34 ہے، اور آج کی ایپیسوڈ میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیفنس ڈے کے حوالے سے۔ ڈیفنس ڈے آف پاکستان 6 ستمبر ہے آج جناب، اور اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور اپنی اپنی زندگیوں میں بہت کچھ اچھا کر رہے ہوں گے۔ تو جناب اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے انالسٹ، اپنے دوست سید سلمان شاہ کو اپنے شو میں۔ السلام علیکم سلمان بھائی، اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ جی سلمان بھائی، امید کرتا ہوں بالکل آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو جناب آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیفنس ڈے کا معاملہ ہے، اور ڈیفنس ڈے ہم تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ کیا معاملات ہوئے تھے ڈیفنس ڈے پہ، کیوں ہم مناتے ہیں 6 ستمبر کا دن، اور 1965 کی جنگ میں کس طریقے سے ہمارے جو افواج ہیں انہوں نے کس طریقے سے مدر لینڈ کا دفاع کیا تھا، اور جو دشمن ہے اس کو پسپا کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال تھی۔ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ہم اس وقت بہت کمزور ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت تھی، ہمارا جذبہ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے دشمن کو پیچھے کرنے میں اور جنگ جیتنے میں اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت زیادہ مدد کی، اور ہم کامیاب ہوئے تھے۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس پوری جنگ کا کیا آگے اثر رہا سلمان بھائی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آگے آنے والے وقتوں میں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ پھر ہم نے وار آن ٹیرر کا بھی معاملہ دیکھا، اینڈ دین پھر اب افغانستان کے اندر آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے، خطے کے اندر ہم ایک نئی پاور کے طور پہ ابھرنے جا رہے ہیں۔ تو اس پوری چیز کو جناب آپ کی طرف میں لاتا ہوں تاکہ ہم آپ کے انالیسس اور آپ کی ویوز پہ جان سکیں۔ جی جی ہاں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 1965 کی جنگ کا آپ نے ذکر کیا، یوم دفاع کا موقع بھی ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم نے اپنا جو ٹاپک ہے وہ ڈیفنس اور ڈیفنس اسٹریٹجی کے حوالے سے رکھا ہے کہ آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے ویورز کو یہ بات بتائیں کہ حالات 2021 میں کس طرح کے ہیں، اور آج کل کے ماحول میں ڈیفنس کا جو ہے وہ میننگ کتنے بدل چکے ہیں 1965 کے مقابلے میں، اور آج کل کے جو تقاضے ہیں ڈیفنس کے وہ بالکل بدل چکے ہیں، ان کے ڈائمنشنز بدل چکی ہیں۔ تو یہ ان پہ آج تفصیلی آج بحث کریں سحر حاصل، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اب ڈیفنس کا مطلب صرف فزیکل جو ہے وہ ڈیفنس نہیں ہے کہ آپ بارڈر پہ جو ہے وہ بندوق لے کے کھڑے ہو جائیں اور آپ بولیں کہ سامنے سے کوئی اوفینس ہوگا اور میں اس کا جواب دوں گا۔ تو آج یہ تمام تر معاملات ہم بتانے لگے ہیں۔ دیکھیں 65 کا جو ہم اپنے بات کرتے ہیں تو ہمیشہ سے ایک ایموشنل اور سینٹیمنٹل ہماری جو ہے وہ واقعات بھی ہیں اور چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اور وہ پہلی دفعہ تھا بیسیکلی جو اس اسکیل پہ اس لیول پر پہلی دفعہ جو ہے دشمن نے ہمیں ٹیسٹ کیا تھا، جو کہ ایک پراپر وار کی شکل ہوتی ہے اس لیول پہ۔ اس سے پہلے 47 میں جب تھا تو آپ نے دیکھا تھا کہ جو کشمیر کے معاملے پہ جب مجاہدین نے جو آزاد کشمیر آزاد کرایا تھا وہ معاملہ ہو چکا تھا اس سے پہلے، لیکن 65 وہ پہلا موقع تھا جس میں فل فلیج ہم ایک جنگ میں گئے تھے اپنے دشمن کے ساتھ، اور جو ہمارا جو ہے وہ بیسک ہماری جو انسیپشن ہوئی ہے، جو ہم بنے اس وقت سے ہمارا دشمن ہے، اور وہ آج تک چلا آ رہا ہے 73 سال تک۔ تو پہلا معرکہ تھا جو ہمارا ان سے ہوا تھا، اور اس میں بھی ہوا یہ تھا کہ جب دشمن نے ہم پہ حملہ کیا تو اس وقت ایوب خان تھے، اور ایوب خان کی تقریر سب کو تقریباً یاد ہی ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ دشمن نے جو ہے لا الہ الا اللہ کہنے والی جو ہے قوم کو للکارا ہے۔
تو وہ جذبہ تھا، ہماری پریپریشن تھی اور جذبہ ایمانی تھا، اور جو سویلینز تھے وہ بھی شانہ بشانہ جو ہے وہ فوج کے ساتھ لڑے تھے، کیونکہ اچانک حملہ تھا، اور جو سرحد لگتی ہے ہماری، خاص طور پہ پنجاب والے سیکٹر میں، سیالکوٹ سیکٹر ہو گیا یا لاہور سیکٹر ہو گیا، وہاں پر جو جنگ ہوئی تھی، اور آپ کو پتہ ہی ہے وہ سارے واقعات کہ BRB نہر ہے بیچ میں، اس کا جو پل تھا اسے پھر جو ہے اڑا دیا گیا تاکہ دشمن کے ٹینکس آگے جو ہے وہ ایڈوانس نہ کر سکے، یہ سارا واقعات ہم سب کو پتہ ہے۔ تو سویلینز نے اس وقت یہ خدمات انجام دی تھی کہ وہ اپنے گھروں سے، جذبہ کا یہ حال تھا کہ اپنے گھروں سے، اگر کسی کے پاس ایک رائفل بھی تھی اور کسی کے پاس ایک جو ہے وہ چھرے والی بندوق بھی تھی جو نارمل ہوتی ہے، جس سے لوگ عام طور پہ جو ہے وہ بیسک کام کرتے ہیں، وہ تک، اور لوگ کلہاڑیاں لے کے گھر سے نکل آئے تھے، اور انہوں نے پاک فوج کو کہا تھا کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو اگلے مورچوں پہ ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ اور جہاں تک BRB نہر کی اس کی بات ہے، تو میں تو خیر ایکسٹینسولی وزٹ کیا ہے وہ پورا علاقہ اس حوالے سے بھی، اس نظر سے، تو اور بات بھی کی ہے لوگوں سے، تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہاں کے جو سویلین تھے اس زمانے میں، وہ بم باندھ باندھ کے جو ہے وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے، اور انہوں نے ایڈوانس روکا تھا انڈیا کو اس زمانے۔ تو یہ حالت تھی ہماری ایمان، تو ایمانی حالت جو ہے وہ شرط ہے، لیکن فیتھ جو ہے نا، فیتھ اگر آپ کے کاز کے پیچھے نہیں ہے نا، تو آپ کا جو کاز ہے اس میں وزن نہیں ہے۔ اس کی the most recent example of faith driven freedom fight is افغانستان۔ جب فیتھ ڈریون فریڈم فائٹ ہوتی ہے نا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو آپ نے افغانستان میں ابھی چند ہفتوں میں دیکھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی ہائی فائی سامان نہیں، کچھ بھی نہیں، اور ایک سپر پاور اور نیٹو الائز کے ساتھ، جو کہ پورے اپنے ایروگنس کے ساتھ 20 سال پہلے آیا تھا اور چڑھ دوڑا تھا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ اسٹون ایج میں لے جائیں گے، اور یہ اور وہ 20 سال بعد، ہم نہیں بول رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ ہیوملیشن لے کے جو ہے وہ اپنے گھر پہ گیا ہے، اور اس نے فیس سیونگ کی ہے بڑی مشکل سے جا کے۔ تو یہ ہوتا ہے، اور یہی جذبہ 65 میں تھا ہمارے پاس، بس آپ جلدی سے آگے آئے پھر اس کے بعد، اور 65 کے بعد 71 کا واقعہ ہو گیا، سقوط ڈھاکہ، اور ہمیں ایسی ضرب لگی کہ ہمارا جو ملک تھا وہ دو لخت ہو گیا، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ بن گیا۔ اس میں ہماری کیا کوتاہیاں تھیں، کیا تھا، وہ کسی دن الگ ایک دن کا ٹاپک ہے، اس دن بحث کریں گے، لیکن بالکل کوتاہیاں تھیں، اور اگر میجورٹی سے کوئی آ گیا تھا تو ہمیں بڑا دل دکھا کر اس کو حکومت کرنے دینی چاہیے تھی۔ ہم سے غلطی ہوئی، کچھ جملے ایسے تبادلے ہوئے اس وقت کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے حکمرانوں کے درمیان کہ جس کی وجہ سے تلخیاں اس حد تک بڑھ گئیں۔ انڈیا نے ایکسپلائٹ کیا سچویشن کو، اور ہمارا آدھا حصہ الگ کر دیا۔ نا 71 آنورڈس جو ہے وہ ہم جب چلے ہیں آگے، تو آپ دیکھیں کہ 99 میں کارگل ہوا، آپ کو پتہ ہی ہے، 2001-2 میں آپ نے دیکھا انڈیا اور پاکستان کی فوجیں پھر آمنے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی مشرف کے ٹائم پہ۔ ضیاء الحق کے دور میں بھی انڈیا نے کوشش کی 1984 میں کہوٹا پلانٹ اڑانے کی، ہم اس سے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، اس میں اسرائیل بھی ساتھ تھا۔ تو آپ ایک کنٹینیوس وار مانگرنگ انوائرمنٹ میں جی رہے ہیں، یہ ہم اپنے ویورز کو بتانا چاہتے ہیں۔ آپ حالت امن میں نہیں ہیں، آپ ایک کنٹینیوس وار مانگرنگ انوائرمنٹ میں ہیں ساؤتھ ایشیا میں، اور آپ یہ مانیں یا نہ مانیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ ایک وار مانگرنگ انوائرمنٹ میں ہیں، جبکہ آپ کے پڑوس میں ایک بالکل کریزی آدمی نریندر مودی بیٹھا ہوا ہے، جس کا ڈاکٹرین ہی یہی ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے، اس کے ٹکڑے کرنے ہیں، اور نہ صرف اس کے ٹکڑے کرنے ہیں بلکہ جو ان کا اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا کا کانسیپٹ ہے اس کو جو ہے وہ عملی جامہ پہنانا ہے۔ اسی پہ وہ ووٹ لے کے آیا تھا۔ فار گاڈ سیک آپ یہ بات سمجھیں، ان کو ووٹ ملے اسی لیے تھا کہ ان کے مطابق کانگریس جو ہے وہ بہت ڈپلومیٹک چل رہی ہے اور وہ کام نہیں کر پا رہی ہے اکھنڈ بھارت کا، تو ان کو کرنا تھا۔ مودی صاحب کی یہ دوسری ٹرم ہے، وہ ان کو کوئی نہ کوئی فالس فلیگ کرائیں، کوئی بلیک سوان ایونٹ ہو، کچھ بھی ہو، ان کو کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے جس میں وہ یہ بتا سکیں کہ ہم نے پاکستان کو ڈیمیج کیا ہے۔ اور آپ ان کی پروپیگنڈا مشین کو جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، وہ ہلکا سا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو وہ پروپیگنڈا کر کے اس قدر بڑا چڑھا کے بتاتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، اور وہ ویل کنیکٹڈ ہے پوری دنیا کی میڈیا سے۔ وہ الگ بات ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ جب سے آئی 3 سال میں، تو وہ ایکسپوز کیا گیا ہے ان کو بہت بری طریقے سے، اور کچھ جو ہے وہ قدرت نے بھی
جلوے دکھائے ہیں، جس میں آپ نے ای یو ڈس انفارمیشن لیب کا واقعہ ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں وہ رپورٹ کی بھی ہم نے ذکر کیا جو پاکستان نے کہ ایک ادارے نے شائع کی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ ہیش ٹیگس کہاں کہاں سے چل رہے ہیں، کون کون سی ویب سائٹ. تو وہ ایک الگ بات ہے کہ 3 سال میں ایکسپوز بھی ہوا ہے، لیکن آپ ان کی پروپیگنڈا مشین کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اور یہی ہم بتانا آپ کو چاہ رہے ہیں کہ اب وار جو ہے وہ 1965 والی نہیں رہی. اب یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، اور جو کہ کیا بھی ہے. اور افغانستان کی جو 20 سال میں ہم نے جو نقصان اٹھایا ہے، تقریباً $150 بلین اور 1 لاکھ سے اوپر جانیں جو ہے ہم نے نثار کی ہیں اور شہادت دی ہیں، تب جا کے اب افغانستان میں آپ کو آپ کی مرضی کی چیز نظر آتی ہے. اور یہ جو میں پچھلے 2 دن سے دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی ISI چیف جب گئے ہیں کابل اور انہوں نے ہاتھ میں چائے پکڑی ہوئی ہے، تو یہ مناظر 20 سالہ مت بھولیے جس میں ہم آگ و خون سے تیر کے آگے آئے ہیں. 20 سال آگ و خون سے تیر کے آنے کے بعد اب ہم سیٹسفیکٹریلی وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کابل میں اور چائے پی رہے ہیں. تو یہ مت بھولیے کہ ہم نے بہت ہیوج کاسٹ پے کی ہے وہاں پہ کھڑے ہونے کی. اور جب وہ یہ صفایا ہوا ہے انڈیا کا اور امریکہ کا، وہاں سے بہت ہیوج کاسٹ پے کی ہے. اگر کسی کنٹری نے سب سے زیادہ کاسٹ پے کی ہے وہ پاکستان ہے. تو یہ بات آپ رکھ لیں، لیٹ دیٹ سنک ان. تو یہ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ 1965 والی جنگ اور اب کی جنگ میں بہت فرق ہے. اب کی جو جنگ ہے وہ ایسیمیٹرک ہے، اس میں پراکسیز بنائی جاتی ہیں، اس میں پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، انفارمیشن وارفیئر. ہم نے بات کی ہے اس سے پہلے بھی، 4th جنریشن وارفیئر، 5th جنریشن وارفیئر، اب 6th جنریشن وارفیئر آنے والا ہے. یہ سب آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا، اپنی سائبر آرمی تیار کرنی پڑے گی، کیونکہ پروپیگنڈا سے پہلے آپ کے نیریٹو کو ویک کیا جاتا ہے. جی بالکل، نریٹر کو آپ کو ویک کیا جاتا ہے، اور جب آپ کا نیریٹو ویک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اوفینس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے. تو اس بات کو بالکل بھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ جو آپ پکچر جو ہے وہ فلیش کرا رہے ہیں، یہ 20 سال کی محنت کے بعد جب آپ ایک چیز اچیو کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ بیسیکلی اس طرح کی تصویر ہوتی ہے جس میں آپ آؤ خون سے تیرتے ہوئے آئے ہیں اور آپ نے جانوں کی قربانی دی ہے، مال کی قربانی دی ہے. اور اب جا کے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو ویسٹرن بارڈر ہے، یہ جو آپ کو چہرے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ سم واٹ جو ہے وہ اب سیکیور ہو چکا ہے. تو یہ وہ والا اطمینان ہوں، ہے جو آپ کے ان کے چہرے پہ دیکھ رہے ہیں. اور دشمن کو یہ بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا. کل بھی میں دیکھ رہا تھا انڈین میڈیا کو، ویسٹرن میڈیا کو اس پکچر پہ جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہوئے، اور وہ ان کی چیخیں نکل رہی ہیں. وہ بالکل بھی خوش نہیں ہے تصویر دیکھ کے، کہ ان کو پتا ہے کہ ابھی ویسٹرن بارڈر سیکیور ہونے جا رہا ہے. اور اگلے ہفتے تک طالبان جب اعلان کر دیں گے اپنی گورنمنٹ کا، جو کہ بیسڈ ہوگی شورا پہ، مجلس شورا بنے گی پراپر، اور وہ قریب قریب وہی ماڈل ہوگا جو ایران میں فالو ہو رہا ہے، کہ جو وہاں پہ وہ سپریم لیڈر بولتے ہیں، یہاں آپ امیر بولیں گے. ٹرمینالوجی کا تھوڑا فرق ہوگا، لیکن سلیکٹ اس کو شورا ہی کرے گی. اور جو امیر سلیکٹ ہوگا پھر وہ تاحیات ہوگا. ٹھیک ہے، اور جو وہ تاحیات ہوگا جیسا کہ خلافت میں ہوتا ہے کہ وہ پھر تاحیات ہوتا ہے. اور اسی لیے وہ تاحیات ہوتا ہے کہ اوور دی ایئرس وہ ایکسپیرینس گین کرتا جاتا ہے، گین کرتا جاتا ہے، اور مزید مضبوط سے مضبوط سے مضبوط ہوتا جاتا ہے. تو اس کا وزڈم بیسیکلی یہ. اور اس کے اور اگر وہ کہیں پر کوئی بھی بات ہو تو شورا جو ہے وہ انیکٹ ہوتی ہے، وہ موجود ہوتی ہے اس کو مشورے دینے کے لیے. اب گیم یہ ہے کہ شورا کیسے سلیکٹ ہوگی، اس کے اوپر جو ہے. بائی دا وے ہم بھی اپنی پارلیمنٹ کو جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی آدھی سے زیادہ کی ڈگریاں جعلی ہیں اور الٹے پھلٹے چیزوں سے اوپر پہنچ گئے، ہم بھی اس کو مجلس شورا کہتے ہیں، کیونکہ بس ہم نے تو مجلس صرف شورا، نام. جی جی، ایگزیکٹ. ہم نے بس ٹیگ دے دیا ہے. حالانکہ مجلس شورا کا اگر آپ مجھ سے سمپل کرائٹیریا پوچھیں تو آپ اس پہ بحث کر سکتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے پہنچایا جائے گا پارلیمنٹ میں، لیکن ان کے 2 کرائٹیریا تو لازم ہے. ایک تو وہ اچھا ایجوکیٹڈ ہو سلمان بندہ. بھائی، قطع کلامی کی معذرت، لیکن اس وقت جو ہے وہ آپ کی جو ویڈیو اسٹریم ہے، آئی تھنک وہ پرابلم کر رہا ہے. تو آئی ووڈ آسک یو ٹو جوائن بیک سو دیٹ کہ ہم اس کو مزید کنٹینیو کر سکیں، یہیں سے کنٹینیو کریں اور ویورز آپ کو دیکھ سکیں. آواز آپ کی بالکل صحیح آ رہی ہے، لیکن ویڈیو اسٹریم آپ کی اٹک رہی ہے. تو آئی ووڈ آسک یو ٹو جوائن بیک. ان دا مین وائل آپ جوائن بیک کرتے ہیں. میں جو ہے وہ کچھ کامنٹس یہاں پہ لے سکتا ہوں. سبحان خان نے السلام علیکم کہا ہے. جی وعلیکم السلام سبحان، تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ مزمل نیازی کہتے ہیں جی بھائی ایک کویشچن ہے. بالکل جی، کویشچن آپ بتائیے، ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ. تو آپ کے جو بھی کویشچن ہے مزمل آپ لکھ دیجئے، اور ہمیں اگر موقع ملا تو ضرور ہم جو ہے وہ آپ کے کویشچن کا ضرور جواب بھی دیں گے اور آپ کو بتائیں گے ساری چیزیں. اگر آپ یہ جواب نہیں دے سکے ڈیورنگ دا پروگرام تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو پروگرام کے بعد اس چیز کا جواب ضرور دے سکیں. اور ساتھ ساتھ جو لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹریم کو شیئر کر دیجیے سو دیٹ کہ اور لوگ بھی جوائن ان کر سکیں. اور اب ہم دوبارہ کنٹینیو کریں گے. جی سلمان بھائی، اوور. جی ہم
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو تقاضے ہیں وہ اب موجودہ حالات میں بدل چکے ہیں، اور 65 میں کچھ اور تھا، اور اب 2021 سے کچھ اور ہے. تو آپ کے پاس سمجھنی پڑے گی، آپ کو ایک باقاعدہ جو ہے وہ جو ہم نے ٹائٹل بھی رکھا ہے ایز اپنا، کہ آپ کو آفینسو ڈیفینس پر جانا پڑے گا. 1965 میں ہم نے پی او ڈی ڈیفینس کیا تھا، اور ڈیفینس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بس روک رہے ہوتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے آپ اسرائیل کو دیکھتے ہیں یا یونائٹڈ اسٹیٹس کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں ان میں ایک جملہ کامن ہے. یا آپ ترکی کو بھی دیکھیں جو انہوں نے کیا سیریا میں. انہوں نے جب دیکھا کہ خطرہ ہے اور کوئی، انہوں نے اینٹیسپیٹ کیا کہ کوئی حملہ ان کو ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اس بات کا ویٹ نہیں کیا کہ کوئی آ کے ان کے اوپر حملہ کرے. انہوں نے پہلے ہی جا کے اینٹیسپیٹ کر کے اس کو نیوٹرلائز کر دیا تھریٹ کو. تو اسے کہتے ہیں آفینسو ڈیفenس کی پالیسی. یعنی آپ ڈیفینس تو کر رہے ہیں، لیکن جب آپ کو پتہ لگ گیا، آپ کے پاس پوری ایکشنیبل انٹیلیجنس موجود ہے، ہر چیز، اور تو آپ نے ویٹ نہیں کیا کہ بلٹ چلے، آپ نے پہلے ہی جا کے جو ہے اس کو نیوٹرلائز کر دیا. اب اس کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ ڈپلومیسی کا ساتھ لے سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ جا کے باقاعدہ جو ہے وہ کوورٹ آپریشنز کر سکتے ہیں. جیسے کہ افغانستان میں جب پراکسیز یہ سب چل رہی تھی، تو ہر ایجنسی جو ہے انٹیلیجنس ایجنسی وہ کوورٹ آپریشنز کرتی تھی، پراکسیز کو یوز کرتی تھی. آپ نے بھی کیا ہے، آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے اب کن دفعہ نیا جو ہوا ہے افغانستان میں. تو اب بھی آپ کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. اور اب جب کہ آپ ویسٹرن بارڈر اپنا جو ہے وہ سیکیور کر چکے ہیں، تو اب آپ کو توجہ دینی چاہیے ایسٹرن بارڈر پہ. اور اسی ہفتے ایک اور بھی چیز ہوئی ہے، اور ہم اوبیچوری کے طور پہ وہ بھی تعزیت کا اظہار کریں گے کہ سید علی گیلانی صاحب کی جو ہے وفات ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے آمین جو غدیر رحمت میں ان کو جو جگہ دے، اور ان کو جو ہے ان کی بخش مغفرت کرے. بہت زبردست آدمی تھے، آمین فریڈم فائٹر تھے، اور وہ ایگزیکٹلی. جو پوری جو کشمیر کی موومنٹ ہے اس کی وہ جان تھے، بیسیکلی روئے رواں تھے اس کے. تو سلمان اللہ بھائی تعالیٰ آسان ان کام کو، نہیں ہوتا کہ آپ پوری زندگی جو ہے وہ ایک مقصد کے لیے وقف کر دیں، اور انہوں نے اینڈ تک جو ہے ان کے منہ پہ پاکستان کا نام تھا، اور ان کا جی ایک جی جو جی نعرہ ہے وہ بہت مشہور تھا کہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. یہ بہت ان کا ایک مشہور ایک نعرہ تھا جو کہ بہت زیادہ مشہور ہوا ہے. جی جی جی. اور بالکل ان کی جب وہ انتقال ہوا تو آخر میں ان کو پاکستانی فلیگ میں ہی جو ہے وہ ریپ کر کے جو لے جایا گیا. اور یہ آنر کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ اس طرح کے نظریاتی لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر رہے ہیں پاکستان سے. یہ ہے پاکستان، دیکھیں یہ وہ پاکستان ہے جس کے لیے یہ بنا تھا. یہ وہ پاکستان ہے جس کو لوگ جس کے ساتھ ایسوسیشن ڈھونڈتے تھے لوگ. یہ وہ پاکستان تھا جس کی حالت بگاڑ کے 73 سال میں ایکسپیریمنٹ کر کے یہ کر دیے. اور اگر آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہی تھا، سارے آپ نے ایکسپیریمنٹ کیے اس کنٹری کے ساتھ، لیکن آپ نے اگر نہیں کیا تو ایک وہ والا ایکسپیریمنٹ نہیں کیا جو آپ لوگ کو کرنا تھا، کہ آپ مجلس شورا کی طرف چلے جاتے، شورا والے نظام کی طرف چلے جاتے جو کہ اسلامی نظام ہے، جو کہ قرآن میں باقاعدہ بتایا گیا ہے. آپ نے واحد وہ ایکسپیریمنٹ چھوڑ کے باقی آپ نے ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ، قومی حکومت، آپ نے کیا نہیں کیا؟ آپ بتائیں. آپ نے سارے ایکسپیریمنٹ کیے سوائے اس ایکسپیریمنٹ کے جو کہ باقی ہے. اور انشاءاللہ جب وہ ہوگا ہم اپنے پچھلے پروگرام میں بول چکے ہیں کہ جب بھی افغانستان میں معاملات ہوگا تو انشاءاللہ اس کے ڈومینو افیکٹ آئیں گے. اور ڈومینو افیکٹ میں جو سب سے زیادہ جو افیکٹ اس کا آئے گا وہ پاکستان پہ آئے گا. اور پاکستان کو اب یہ بات سوچنی ہے، پاکستان کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ جس لیے یہ بنا تھا نا، اب اس کو وہی کام کرنا ہے جس کے لیے بنا تھا. اگر آپ غیر کی باتوں پہ چلیں گے، اگر آپ اغیار کی باتوں پہ چلیں گے تو یقین کریں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے. آپ نے 73 سال ایکسپیریمنٹ کر لیے، ٹھیک ہے نا، آپ کامیاب نہیں ہو سکے. تو آپ کو وہی پولیٹیکل نظام چاہیے، سیاسی نظام چاہیے جو کہ اسلام کی ہسٹری میں آپ کو موجود ہے. ہم ملوکیت کی بات نہیں کر رہے، ہم اس خلافت والے نظام کی بات کر رہے ہیں جس میں الحکم جو ہے وہ ذات خدا تعالیٰ کی ہے، اور حکم تو پھر اسی کا چلے گا. اور جو ملک ہے وہ اسی کا ہے، جب ملک اسی کا ہے تو حکم اسی کا چلے گا. دیکھیں اس میں اتنی لاجیکل بات ہے بے شک کہ بے شک. اگر آپ اس کی میں ایگزامپل اپنے ویورز کو ایسے دوں گا کہ اگر کوئی فیکٹری آنر ہے، کوئی بزنس آنر ہے، تو اس کی جو پریمیسز ہیں اس کے اندر مجھے بتائیں پالیسیز کس کی چلتی ہیں؟ اسی کی چلتی ہے نا، اسی کی چلتی ہے نا، اسی کے حساب سے نظام چلتا ہے نا. تو آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ یونیورس جو ہے پوری، اور اب تو ملٹی ورس کا کانسیپٹ آ چکا ہے، یہ اس کی بنائی ہوئی ہے، اسی کے حکم کے مطابق چلے گی، اسی کا نظام چلے گا تو ہی آپ کوہرنس میں اور سنکرونائز ہو کے چل سکیں گے جو نیچرل یونیورسل قانون ہے ان کے تحت. ادروائز آپ ایک ان نیچرل فینومینا میں ہیں، اور ان نیچرل فینومینا کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ ڈسٹرب رہیں گے، آپ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، کبھی پیس نہیں آئے گا، جو کہ پوری دنیا کی آپ کو حالت نظر آ رہی ہے. تو آپ کو یہ ماننا پڑے گا اور جانا پڑے گا. تو سید علی گیلانی کی جو ہم بات کر رہے تھے، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں، جب تک اس طرح کے لوگ آتے رہیں گے، یقین کریں جو یہ فریڈم
اسٹرگل کے جو کازز ہیں یہ ہمیشہ ہرے رہیں گے، اور وہ نہ صرف کشمیر کے لیے بڑا جو ہے وہ ضرورت کا باعث ہے، بلکہ جہاں جہاں فریڈم اسٹرگل چل رہی ہے ان کو جو ہے ادب کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، ان حلقوں میں ان کو، ان جگہوں پہ ان کو، اور بڑے زبردست آدمی تھے۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس ہوا ان کی جو ہے وہ وفات پر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بخشش و مغفرت کرے، اور انہیں دین و دنیا کے ہر جو ہے آمین کاموں میں ان کی آسانی کرے۔ آمین۔ آمین تو اب پاکستان کو جو ہے وے فارورڈ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ 65 میں جو ہم ڈیفینس ڈے منا رہے ہیں، تو ہم نے اس وقت ڈیفینس کیا تھا، اس وقت کے تقاضے وہ تھے، ہماری جو آرمی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں تھی، ہمارے پاس اکوپمنٹ اتنا نہیں تھا۔ اب ہمارے پاس تقریباً سب کچھ وہ ہے جس کی ہم جو ہے وہ دسترس رکھتے ہیں یا جس کی ہم خواہش کرتے ہیں، تقریباً سب کچھ وہ ہے، کچھ چیزیں آج باقی ہیں۔ ابھی ہمارا ایئر ڈیفینس سسٹم انشاءاللہ جو رشیا سے بات چل رہی ہے، تو اگر S-400 آ جاتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ جو انکمنگ بیلسٹک میزائلز ہیں، کروز میزائلز ہیں، ان کے خلاف بھی آپ سم واٹ جو ہے وہ سیف ہو جائیں گے۔ بات چیت چل رہی ہے اور سرپرائز ملے گا، جیسے کہ ہم نے بولا ہے کہ جو پوٹن ہے جی روسی صدر وہ آنے والے چند مہینوں میں، ہم نے بولا تھا آپ کو ایکسپیکٹڈ ہے، جیسے ہی وہ آئیں گے آپ دیکھیں گے کہ S-400 انشاءاللہ اس کا بھی معاہدہ آگے پیچھے ہی ہے، اور وہ اگر آ جاتا ہے تو وہ اس سے آپ کا اسٹرانگ ہو جائے گا مزید دفاع، اور جیسے آپ کا دفاع اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا، یقین کریں نیوکس تو آپ کے پاس ہیں ہی، نیوکلیر امبریلا تو آپ کے پاس ہے ہی، آپ نے بڑا زبردست ڈاکٹرین رکھا ہوا ہے نیوکلیر کا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیٹرنس کے لیے رکھے ہوئے، ہم نے اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ ہم ماریں گے، ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ کوئی ہم پہ مارنے کی جرت نہ کرے۔ یہ ہمارے ویورز کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں بات کہ ڈیٹرنس کے لیے اس لیے رکھا جاتا ہے کہ کوئی کسی کی جرت نہ ہو ہمارے خلاف جو ہے وہ میلی آنکھ سے دیکھنے کی، اس لیے رکھا ہوا ہے۔ ہماری کوئی ایسی آفینسو پالیسی نہیں ہے کہ ہم جا کے بالکل کسی کو نیوک کر دیں گے، نہیں، ہمیں ہیومن لائفز کا بہت خیال ہے، ہمیشہ سے ہے، اور اگر آپ کی انٹیلیجنس ایجنسی کو آپ دیکھیں تو وہ کہیں بھی اس طرح کے کاموں میں انوالو نہیں ہے کہ کسی کو جا کے پوری بلڈنگ اڑا دی، اور باقی ایجنسیز آپ کو ملیں گی، لیکن آپ کی ایجنسی کا ایک جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ فارورڈ آپریشنز کرتی ہے اپنی طور پہ، لیکن کبھی بھی اس طرح کا کوئی آپریشن نہیں کرتے کہ جا کے آپ نے جو ہے وہ سویلینز کو مار دیا اور کہا کہ بھائی کولیٹرل ڈیمیج ہے، جیسے کہ امریکنز کہتے ہیں کہ یار وہ تو ہوگا، اگر ہم دو جو ہے وہ ٹارگٹ کریں گے کرمنلز کو تو 4 تو سویلینز مریں گے، اور جاتے جاتے بھی انہوں نے اس بات کو پروو کیا، اور جو ڈرون مارا ہے آپ کو پتا ہے اس میں بچے بھی شہید ہوئے، تو یہ تو ان کے اندر تو انسانیت کہیں سے نظر ہی نہیں آتی۔ تو آپ کی جو ہے ابھی بھی لوگوں کے پاس انسانیت ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو سسٹم ہے، جو آپ کا سیاسی نظام ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ باقی چیزیں بھی صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی، لیکن اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا۔ دیکھیں ڈیفینس میں ہم جب بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان کا ڈیفینس، دیکھیں آپ کا دفاع اسٹرانگ ہے، مضبوط ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو آپ کی جو وار ہے آپ کے دشمن کے ساتھ، اور اسرائیل کے ساتھ جو کہ چھپا ہوا دشمن ہے، اور ویسٹرن پاور جو آپ کو نہیں اسٹیبلائز ہونا دیکھنا چاہتی، وہ کنٹینیوس ہے۔ تو جو اگر کوئی چیز کنٹینیوس ہوتی ہے نا تو پھر اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ چیزیں بھی جو ایسی کرنی پڑتی ہیں جو کہ کنٹینیو ہی کرنی پڑتی ہیں، یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یار ایک چیز رکھ کے آپ بیٹھ گئے، جیسے فار ایگزامپل ہم نیوز کی بات کریں کہ آپ بھائی نیوز سے ہیں بس ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہم، نہیں، آپ کو ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن پہ آپ گئے، آپ نے چھوٹے چھوٹے، ابھی بھی آپ نے ریسنٹلی ایک ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن جو ہے وہ ٹرائی کیا تھا، آپ کنٹینیو کریں۔ ابھی آپ نے ترکی سے پچھلے ہی 10-15 دن کی بات ہے، ترکی سے آپ نے ایک جو ہے وہ بحری جہاز لیا ہے جو ترکی میں ہی بنا ہے، اور ترکی نے آپ کو ہینڈ اوور کیا ہے استنبول میں، تقریب ہوئی، بہترین کام ہے۔ جہاں سے جو اسٹرانگ ہے آپ وہاں سے چیزیں لیتے چلے جائیں اپنے بجٹ کے تحت، یہ بھی نہ کریں کہ آپ اپنا ڈیفینس بجٹ، جیسے کہ ہم نے پراپر اکنامک میں ہمارے بجٹ میں ہم نے پروگرام کیا تھا کہ ہمارا جو ڈیفینس بجٹ ہے ہم نے اس کو بھی بہت زیادہ نہیں لے جانا، تو وہ ہمارا جو ہے وہ تقریباً 14% تک ہے، تو وہ ہم 15% تک ہی رکھیں تو اچھا ہے۔ بجٹ کا جب اوور آل والیوم بڑھ جائے گا تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اس میں جو ہے اس کا جو ریشو ہے وہ کم رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے وہ زیادہ تر پیسہ جو ہے وہ پھر جو ہے آپ کے ڈیولپنگ اور اس طرح کے کاموں میں لگتا ہے۔ اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس پہ ہم بہت زور دیتے ہیں ہر دفعہ احمد، وہ یہ ہے کہ اگر ہر پاکستانی کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق وہ یہ ٹھان لے کہ میں نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے بائی اینی مینس نیسسری، جو بھی مواقع ہمارے پاس ہیں، جو بھی پلیٹ فارم میرے پاس موجود ہیں، جو بھی چیزیں میرے پاس ہیں، جو بھی میری استطاعت میں چیزیں ہیں، میں اس میں رہتے ہوئے اپنے وطن کا دفاع کروں گا۔ یقین کریں آپ کا جو دفاع ہے وہ تسخیر کبھی بھی نہیں ہو سکے گا، اس کو کوئی بھی نہیں بریچ کر سکے گا، اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ جو یونیفارم والے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ کا بھی ایک اپنا کام ہے، ہمارا بھی اپنا ایک کام ہے، ہمیں بھی اب کام کرنا ہے، اور آپ کو بتایا ہم نے پراپر کنٹریز نے سائبر آرمیز بنا لی ہیں، اگر ہمارے یہاں جب تک یہ منظم کام نہیں ہوتا
تو انفارملی تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں نا، اور ہم کر بھی رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کے توسط سے بھی ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کی سیو بہت امپورٹنٹ ہے. جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ صرف کی بورڈ وارئرز والی بات ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا اگر یہی بات ہے تو آپ کی آئی ڈیز، آپ کی جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں وہ کیوں بین کر دیے جاتے ہیں اگر اس سے فرق نہیں پڑتا؟ تو وہ آپ کو اسی لیے بین کرتے ہیں کہ اس سے فرق پڑ رہا ہے، کاؤنٹر نیریٹو ہو رہا ہے، اسی لیے آپ کی آئی ڈیز بینڈ ہوتی ہیں جب آپ جو ہے ایول فورسز کے خلاف چیزیں لگاتے ہیں، اور جب آپ جو ہے وہ کاؤنٹر نیریٹو دیتے ہیں تبھی وہ آپ کو بلاک کرتے ہیں، تب جب آپ ان کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ٹک ٹاک لگا رہے ہیں، ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں تو کرتے رہیں، آپ کبھی بھی بین نہیں ہوں گے، یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کبھی بین نہیں ہوں گے. بین آپ جب ہوں گے جب آپ ان کے ایجنڈا کو ہٹ کریں گے، اور یہی کاؤنٹر نیریٹو ہے. جو بھی استطاعت ہے، آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ پورا جو ہے وہ ورک اسٹیشن خرید لیں، اور یہ آپ کے پاس جو بھی استطاعت ہے، آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ کے پاس جو آپ اپنا جو ہے جو بھی آپ کے پاس 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ ہے وہ اس ملک و ملت کی دفاع کے لیے آپ لگا سکتے ہیں. ہائی ٹائم ہے. دشمن چاروں طرف سے جو ہے کوشش کر رہے ہیں، ڈس انفارمیشن بھی پھیلاتا ہے، کہیں بے حیائی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں آپ کو LGBTQ ایجنڈا میں لانے کی کوشش کرتا ہے، کہیں فیمنزم پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، کہیں ڈائریکٹ اٹیک کرتا ہے، کہیں آپ کی ہسٹری کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو بھی وہ اٹیمپٹ کرتا ہے اس کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں، شرط یہ کہ آپ ایجوکیٹڈ ہونے چاہیے، اویئر ہونے چاہیے، اپنے کانشیس مائنڈ کے ساتھ آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. یہ تو آپ کر سکتے ہیں، بالکل ڈویبل بات ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں. اگر ہر پاکستانی irrespective آف دا ریلیجیس ایفیلیشن یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ میں نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہے ہر قیمت، جو بھی میری استطاعت ہے اس کے تحت، یقین کریں اس کنٹری کے دفاع کو کوئی بلیچ نہیں کر سکتا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کری، عجیب اتفاق ہے، لوگ اس بات پہ غور نہیں کر رہے کہ ود ان اے اسپین آف 40 ایئرس آپ نے 2 سپر پاوروں کو جو ہے وہ بالکل ان کی جو ناک ہے وہ زمین پہ رگڑوائی ہے. آپ کو ابھی بھی سائن سمجھ میں نہیں آ رہے کہ جب آپ کے جو بزرگان دین جو کہہ چکے ہیں یہ بات کہ آپ کو کسی پرپس کے لیے بنایا گیا تھا، ابھی بھی آپ کو سائن سمجھ میں نہیں آ رہے. ہاں، اور مزے کی بات ہے آپ نے تو اتنی کوئی ایفرٹ بھی نہیں کری ایگریسولی. کچھ نیچر نے آپ کو چیزیں بنا بنا کے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے دی ہیں اور آپ نے بس جو ہے وہ فائنل شاٹ لیا ہے. تو آپ سمجھیے بات کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں سعادت رکھی ہے. اگر آپ لینا چاہیں تو آپ سعادت مند بن جائیں گے، اگر آپ ریلیکٹنٹ ہوں گے تو آپ کے بدلے وہ کسی اور لوگوں کو لے آئے گا اور ان کو سعادت دے دے گا. اس نے اپنا کام کروانا ہے، whether you like it or not, whether you are or interested not. or not. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آپ کی سعادت کی بات ہے کہ آپ آگے بڑھ کے یہ سعادت جو ہے وہ لے لیں خدا سے. اور جب آپ سعادت دیں گے تو آپ کا یہاں پر بھی دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ملک و ملت کی حفاظت کریں. اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور قلعے کی آپ حفاظت کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ پھر اوور آل جو ہے وہ اسلام کی اور امہ کی حفاظت کر رہے ہیں. اور آپ یہ مت بھولیے، میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دوں اپنے ویورز کو، ہمارے فٹ پرنٹس ہر جگہ ہیں، اس ملک کے فٹ پرنٹس ہر جگہ ہیں. جب عرب اسرائیل وار میں 1967 میں، کیونکہ آج ٹاپک ہمارا ڈیفینس ہے، 1967 میں جب عرب اسرائیل وار میں ضرورت پڑی عربوں کو تو انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا. پاکستانی پائلٹس کمرشل فلائٹس میں بیٹھ کے گئے، انہوں نے وہاں پہ ان کی وردیاں پہنی اور اسرائیل سے ڈاگ فائٹ میں ان کے جہاز گرائے. واحد مسلمان دنیا میں پاکستانی ایئر فورس ہے جس نے اسرائیل کو ایئر ٹو ایئر ڈاگ فائٹ میں ہرایا ہے، ان کے جہاز گرائے. کوئی اور مسلم آرمی کیپیبل نہیں ہے، نہ تھی اس کام کرنے میں جو پاکستان نے کر کے دکھایا. 1967 میں ہم گئے، 1973 کی وار میں ہم گئے، ہم مشرقی تیمور میں گئے ہیں، ہم بوسنیا میں جا کے ہم نے لڑا ہے. افغانستان آپ کے پاس ریسنٹ کیس ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس میں ہمارا کیا رول ہے. آپ کے فٹ پرنٹس الگ ہیں. آپ کے فاؤنڈنگ فادرز یہی چاہتے تھے کہ آپ ایک ایسے ملک ہوں جہاں بھی مظلوم کو ضرورت پڑے آپ وہاں پہ موجود ہوں اس کی مدد کرنے کے لیے. قرآن نے بھی آپ کو یہی حکم دیا ہے کہ آپ نے مظلوم کی مدد کرنی ہے. اور آپ کو تو یہ بھی نہیں بولا کہ آپ نے صرف مسلمان مظلوم کی مدد کرنی ہے، مظلوم کوئی بھی ہو آپ نے اس کی مدد کرنی ہے. آپ کو یہ نہیں بولا کہ مسلمان مظلوم ہو، کوئی بھی مظلوم ہو اور آپ کو پکارے ظالم کے خلاف، آپ کو پکارے کہ میری مدد کرو، میرے پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ ظلم ہو رہا، آپ کو جانا ہے. اور کشمیر ابھی انفنش ایجنڈا ہے، آپ کو اس پہ غور کرنا ہے. آپ کو صرف یہ نہیں کرنا کہ LOC کو آپ جو ہے وہ لے کے بیٹھ جائیں. ویسے بھی آپ کو پتا ہے LOC جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہے، پرماننٹ بارڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات سب کو پتا ہے، وہ ڈسپیوٹڈ ہے. LOC لائن آف کنٹرول جسے کہتے ہیں جو کشمیر پر، وہ ڈسپیوٹڈ بارڈر ہے، وہ انٹرنیشنل باؤنڈری نہیں ہے. اس لیے کہ UN کے قراردادوں کے مطابق ابھی اس کی ریزولوشن باقی ہے. اور جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں شاید ہم کو بتایا بھی تھا
کہ انڈیا پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے، وہ ڈومیسائل ایشو کر رہا ہے وہاں پہ، اور وہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ جو ہندوؤں کی آبادی ہے وہ کس طریقے سے مسلمانوں سے زیادہ دکھا دے، ڈاکیومنٹس میں بھی اور فزیکلی بھی، تاکہ جب پلیبیسائٹ ہو، رائے شماری ہو کشمیر میں، تو ہندو زیادہ نکلے اور وہ پھر فارملی جو ہے وہ انیکس کر لے انڈیا سے، اور ایل او سی کو جو ہے وہ انٹرنیشنل باؤنڈری میں کنورٹ کر دے۔ وہ انٹرنیشنل باؤنڈری میں آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں کنورٹ کرنا چاہ رہا اس کو؟ کیونکہ ان کے مطابق ان کو آزاد کشمیر بھی لینا ہے آپ سے، ان کو گلگت بلتستان بھی آپ سے لینا ہے۔ آپ بات سمجھیں، ورنہ تو وہ سیل کر دے بھائی، کشمیر تو آلریڈی اسی کے پاس ہے، تو ہو گیا بھائی انٹرنیشنل باؤنڈری ختم۔ نہیں، وہ بھی اس کو بولتا ہے ایل او سی، کیوں؟ کیونکہ اس کو تو آگے چڑھ کے آپ کا آزاد کشمیر بھی لینا ہے، اور وہ کہتا ہے گلگت بلتستان بھی مجھے لینا ہے۔ اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آفینسو ڈیفینس کی پالیسی اپنائیں، صرف بیٹھ کر آپ ویٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کے خلاف دیکھیں افغانستان کی وار میں آپ کے اندر سے انسرجنسی کریٹ کی گئی، بی ایل اے سے حملے کرائے گئے، ٹی ٹی پی سے حملے کرائے، یہ کیا ہے؟ یہ ایسیمیٹرک وار فیئر ہے، اس میں پراکسیز کریٹ کی جاتی ہیں، اس میں انفارمیشن وار فیئر ہوتی ہے۔ آپ یہ جو محسن ڈاور اور یہ جو آپ کے پارلیمنٹ تک پہنچ گئے، دیکھیں کھلا پاکستان کو گالیاں دینے والے، پاکستان کو مخالفت کرنے والے پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ گئے۔ کیسے ہو گیا یہ سب کچھ؟ اسی نظام کے جو لوپ ہولس ہیں ان کو وہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھے، اور باہر سے ان کو فنڈنگز ہوتی رہی اور سب کچھ ہوتا گیا۔ ان لوپ ہولس کو آپ کو فل کرنا پڑے گا، یہ ہے ڈیفنس۔ آپ کو اندر سے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا، اور باہر سے بھی جو ہے آپ کو ڈپلومیسی کا ٹول یوز کرنا پڑے گا۔ آپ کو آفینسو ڈیفنس کی اپروچ اپنانی پڑے گی۔ آپ کو لگے کہ آپ پہ کوئی حملہ ہونے والا ہے، آپ پہ کوئی حملہ کرنے والا ہے، آپ کو پہلے سے جا کے اس کو چیزوں کو نیوٹرلائز کرنا پڑے گا۔ آپ کو ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی اب نہیں چلے گی۔ یہ 1965 نہیں ہے، نہ ہی یہ 1971 ہے، یہ ہے 2021، اور یہ اس کے تقاضے مختلف ہیں۔ اس میں انفارمیشن وارفیئر کا بہت زیادہ رول ہے۔ آپ کو آفینسو ڈیفنس کی پالیسی لینی پڑے گی، اپنا ڈیفنس ہر سال جو ہے وہ آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا، جو دور حاضر کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا، اس حساب سے اپنی ڈیفنس اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی۔ اور جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ اس میں اب سویلین اور آپ کے جو خاکی وردی ہے اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، کہ وہ ایگزیکٹلی ٹائم آ رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ آپ کا بھی رول، آپ کا میرا رول بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا ایک یونیفارم والے بندے کا ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ فرنٹ پہ لڑ رہا ہے، آپ ڈفرینٹ فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں۔ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے، نیریٹوز کی جنگ ہے، بیانی کی جنگ ہے، ہمیں یہ لڑنی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس پروگرام کے توسط سے اپنے ویورز کو بھی یہ جب بات انجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور احساس ذمہ داری دلا رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے، ملک و ملت کی بات کریں، یہ اسلام کا قلعہ ہے، اگر آپ اس کو سیو کر رہے ہیں تو الٹیمیٹلی انڈائریکٹلی آپ جو ہے امہ اور اسلام کی بھی حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ یہ بات سمجھیں، یہ نیشن اسٹیٹ نہیں ہے، اس کی ایکسیپشنلزم سمجھیے، آپ اس کی خصوصیت اور اس کی جو ہے وہ استثناء آپ سمجھیے، یہ ایک خاص پرپس کے لیے۔ آپ کیوں بولتے ہیں کہ پوری دنیا میں صرف دو کنٹری آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ بنے، اسرائیل اور پاکستان؟ کبھی آپ نے تقابلی تقاضا کیا ہے اس کا؟ آپ نے موازنہ کیا ہے کہ بھائی کیوں صرف دنیا میں دو کنٹری بنے آئیڈیالوجی کی بیس پہ؟ اور اسرائیلی تو چیس بیٹنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو بنے، بالکل بنے، جوئش ایسپریشن پہ بنے، ہم تو ہیں جوئش اسٹیٹ ہیں ہم۔ آپ کو کیا شرم آ رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ اسلامک اسٹیٹ ہے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم جوئش اسٹیٹ ہیں، ان کو کوئی نہیں بولتا ایکسٹریمسٹ۔ آپ بولتے ہیں اسلامک اسٹیٹ ہے، آپ کو بولتے ہیں یار یہ اسلامک اسٹیٹ آپ نے کیوں بنا لی؟ آپ ریپبلک بنائیں، آپ ڈیموکریسی لائیں۔ اسرائیل یہ بولتے ہیں کہ ہمارے کنٹری میں کوئی بھی لا جو ہے وہ تورا سے اوپر نہیں جائے گا۔ آپ کو شرم آتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ آپ کے کنٹری میں قرآن سے اوپر کوئی نہیں جائے گا؟ کیوں بھائی؟ یہ میں کوئی ہوائی باتیں کر رہا ہوں؟ آپ جا کے پڑھ لیجیے، یہ سب باتیں ڈاکیومنٹڈ ہیں۔ آپ کو شرم آ رہی ہے، جبکہ تورا میں تو وہ چینجز بھی کر چکے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کے جو ربائز ہیں وہ چینجز بھی کر چکے ہیں، اور آپ کے قرآن کو تو گارنٹی دی گئی ہے کہ یہ سیکیور ہے، اس میں کوئی چینج نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے۔ بالکل آپ کو وہ کتاب دی گئی ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، آپ پھر بھی ریلکٹنٹ ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے میں۔ عجیب فینومینا ہے، مطلب جس سے آپ پوچھیں گے کہ آپ پتہ نہیں کیوں شائع ہیں، کیوں ریلکٹنٹ ہیں، کیوں آپ کو اتنا جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں۔ دیکھیں جب تک آپ یہ ہیلے بہانے سے کام لیں گے یہ کام نہیں بنے گا۔ سیاسی، معاشی اور آپ کا معاشرتی نظام جب تک قرآن و حدیث اور شریعہ لاء کے تحت نہیں آئے گا، آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ آپ ویسٹ کی چال پہ چلیں، نہ آپ اپنے اپنی رہے چال نہ میں آپ، جی آپ اپنی چال بھی بھول گئے، نہ آپ کو یہ پتہ ہے نہ آپ 3 میں نہ آپ 13 میں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کا نظام کیا ہے۔ ہائیبرڈ نظام ہے آپ کا، کچھ چیز آپ کی ویسٹرن ہے، کچھ چیزیں آپ کی جو ہے وہ ایسٹرن ہے، اس میں آپ کا تھوڑا سا جو ہے نا فیوژن ہوا ہے اسلامک بھی، تو عجیب و غریب ایک ڈھانچہ بنتا ہے ہائیبرڈ سا۔
کوئی بتا نہیں سکتا وہ استنظام ہے کیا. بھائی نام آپ نے کیا رکھا, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, حالانکہ ریپبلک اور اسلامک آپس میں دو ایک دوسرے کی کانٹراڈکٹری ٹرمز ہیں. یا تو آپ ریپبلک بنا لو, ریپبلک میں یہ ہوتا ہے نا کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہوتا ہے, عوام جو بولیں گے جمہوری نظام میں وہ ہو جائے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا کہ اگر جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کہہ دے پاکستان میں کہ بھائی LGBTQ کو آنے دو اور جو ہے وہ گے میرجز الاؤ کر دو, تو کیا آپ کر دیں گے؟ کیونکہ ریپبلک کا تقاضا تو یہی ہے کہ جمہوریت میں تو میجورٹی اتھارٹی ہوتی ہے. کر دیں گے آپ؟ نہیں. آپ بولیں گے نہیں نہیں یار اسلام میں یہ نہیں ہوتا, تو آپ پھر پورا اسلام امپلیمنٹ کر دینا. آپ کیوں شائع ہوئے ہیں, آپ کیوں تیتر اور بٹیر ہوئے ہیں, آپ کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ جو آپ نیکسٹ جمعے کو جو طالبان جو ہے وہ کرنے والے ہیں اسلامی کو, آپ اس کو دیکھیں گے وہ بہت حد تک ریفائنڈ سسٹم ہوگا. انہوں نے ایسی موخر نہیں کیا, وہ اس کے خد و خال پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ قریب قریب ایرانی ماڈل سے قریب ہوگا, لیکن اس سے تھوڑا سا اس میں فرق ہوگا. اور آپ دیکھیں ایران میں سپریم لیڈر ہیں اور وہ صدر جو ہیں وہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو امیر تو اسی طریقے سے صدر جو آتا ہے ایران میں وہ جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آتا ہے, سپریم لیڈر الیکٹ ہو کے نہیں آتا, وہ شورا سلیکٹ کرتی ہے. اسی طریقے کا نظام ہوگا, اور اس میں آپ ڈیبیٹ کرائیں, اور پاکستان کی میڈیا کو ڈیبیٹ کرانی چاہیے کہ آپ کا سیاسی نظام جو ہے وہ اسلام کے تحت کیسے ہوگا. اس پہ ڈیبیٹ شروع کریں, 1-1.5 سال میں 2 سال میں یہ ڈیبیٹ ریفائن ہو, اور اگلے الیکشن تک آپ جیسے ہم نے اس الیکشن سے پہلے دیکھا تھا نا, عمران خان صاحب کو 1 سال ہو گیا تھا, تو یہ بات ہو رہی تھی کہ پریزیڈینشیل سسٹم آ جائے. یہ باتیں ہو رہی تھی نا کہ پریزیڈینشیل سسٹم آپ کے لیے اچھا ہے. وہ کیوں باتیں ہو رہی تھی؟ جی بالکل کیونکہ ہو رہے اس میں اس میں پاور ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے پاس, اور وہ اپنی ٹیم کو سلیکٹ کر سکتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے گورنر خود لگا سکتا ہے. اسلامی نظام میں بھی یہی ہے نا کہ جو امیر ہوتا ہے وہ اپنے گورنر اپنے حساب سے لگاتا ہے, اس کی قابلیت کے حساب سے. یہ نہیں کہ چیف منسٹر اس صوبے سے بھی الیکٹ ہو کے آئے گا تو میں لگا دوں گا, یہ نہیں ہوتا. وہ پھر اپنے حساب سے اپوائنٹ کرتا ہے, اور قابل ترین لوگ ہوتا ہے. اور شورا کے نظام کی بہترین چیز یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو اور پائس ہو, عابد و زاہد ہو. بھائی یہ شرط ہے. اگر آپ سورہ یوسف میں دیکھیں, ہم قرآن سے حوالہ دیں گے, سورہ یوسف میں دیکھیں جب وزیر مصر سے کنورسیشن ہوتی ہے سورہ یوسف میں, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے خزائن الارض پر مقرر کر دیجیے, یعنی جو آپ کے ریسورسز ہیں جس پہ آپ مجھے مقرر کر دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کیوں؟ کیونکہ میں ایماندار بھی ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں. دیکھیں قرآن آپ کو ہنٹ دے رہا ہے کہ کسی کو اپوائنٹ کرنے کے لیے اس کے اندر جو ٹریٹس دیکھے جائیں گے, اس کے اندر جو کوالٹیز دیکھی جائیں گی وہ صرف 2 ہیں. اس کو ریلیونٹ علم ہونا چاہیے اس کام کا, اور دوسری بات وہ ایماندار ہو. یقین کریں احمد, آپ کو تیسری کوالٹی کی ضرورت ہی نہیں. اگر بندہ ایماندار ہے اور اس کو ریلیونٹ علم ہے, نیچر اس کی خود ہی ہیلپ کرتی چلی جائے گی, حالات سازگار بنتے چلے جائیں گے اس کے لیے, کیونکہ وہ ایماندار ہے اور ریلیونٹ علم رکھتا ہے. دیکھیں نا, اگر فار ایگزامپل پورٹ اینڈ شپنگ والا کوئی بندہ ہے, آپ منسٹری میں لگا رہے ہیں, تو اس کو پورٹ اینڈ شپنگ کا پتا تو ہو اور وہ ایماندار ہو. آپ پھر دیکھیں آپ وہ 5 سال میں پورٹ اینڈ شپنگ کہاں لے کے چلے جائے گا. یا آپ ٹریڈ منسٹر لگا رہے ہو, تو وہ خود تو ٹریڈ کی ہوئی ہو, اس نے اس کو ایکسپیرینس تو ہو ریلیونٹ, اور اس کے بعد اس کو وہ ایماندار ہو. وہ دیکھیں کہاں سے کہاں لے جائے گا آپ کو چیزیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بالکل رول آف تھم کے مطابق چلیں گی, بالکل سمپل. لیکن یہ کہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے وہ کیونکہ اٹینشن پے نہیں کر رہے, اس وجہ سے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. اور ڈیفینس آپ کا جب تک آپ کی معاشی جو سسٹم ہے اور معاشی نظام اسٹرانگ نہیں ہوگا, آپ یقین کریں آپ کمپرومائز کرتے چلے جائیں گے اپنے ڈیفینس میں. آپ کو کئی دفعہ آفر ہو چکی ہے کہ اپنا آپ جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ رول بیک کر لیں, اور آپ کے ہم قرضے معاف کر دیتے ہیں, آپ کو فلاں پیکج دے دیتے ہیں, بالکل ایڈ دے دیتے ہیں. آپ نے سنا ہے نا کتنی دفعہ آپ کو سب آفر ہوتی ہے, جی سب معاف. آپ اپنا کمپرومائز کر لیں ڈیفینس پہ. ڈیفینس ڈے کے حوالے سے ہم یہ ضرور بتائیں گے, آپ کبھی بھی اسٹرانگ ڈیفینس نہیں رکھ سکیں گے اگر آپ کی جو معیشت ہے وہ کمزور ہے. دوبارہ سے یہ افغانستان والا چیپٹر کنکلوڈ ہونے والا ہے. دوبارہ سے عمران خان کو جو ہے دوبارہ سے توجہ دینی چاہیے, دوبارہ سے اپنے اکنامک جو انڈیکیٹرز اس پہ, دوبارہ سے انفلیشن نے سر اٹھایا ہے, دوبارہ سے ایکسچینج ریٹ بے قابو ہوتا نظر آ رہا ہے, جو بہتر ہو گیا تھا آپ کو پتہ ہے, دوبارہ سے وہ 167 168 اور ادھر جا کے پہنچ رہا ہے. دوبارہ سے انفلیشن سر اٹھا رہی ہے, پھر سے جو ہے اکنامک انڈیکیٹر ہے. کیونکہ دیکھیں جس نعرے میں عمران خان صاحب آئے تھے نا کہ ان مافیاز کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن ہوگا اور جو ان کا لوٹا ہوا پیسہ ہے واپس لایا جائے گا, دیکھیں اسٹل اس پہ بہت زیادہ پیش رفت ہونا باقی ہے, بہت سرسری سے کام ہوا ہے, اور ان کے پاس صرف 2 سال رہ گئے. تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. انفلیشن جو ہے وہی دوبارہ سے ڈبل فگرز کو ٹچ کر رہی ہے. اگر آپ CPI دیکھیں, کنزیومر پرائس انڈیکس, آپ ایکسچینج ریٹ دیکھیں انفیوریبل ہو رہا ہے ہمارے لیے, آپ دوبارہ سے دیکھیں
ویج اسٹیگنیشن جو ہے، آپ کو ہر بندہ یہ بولے گا کہ میرا پورا نہیں ہو رہا. اب وہ بیچارہ اپنی معاشی ٹرمز میں تو یہ بات بتا نہیں سکتا، لیکن آپ کو جو بندہ ملے گا وہ کہے گا کہ یار اس سیلری میں میرا پورا نہیں ہو رہا. تو اس کے میننگ یہ ہے، جو ٹیکنیکل ٹرم ہے، کہ اس کی ویج اسٹیگنیٹ ہو گئی ہے، ویج اسٹیگنیشن میں چلا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی تو بڑھتی چلی آ رہی ہے لیکن اس کا جو انکم کا لیول ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مزید سے مزید پریشر پڑتا چلا جا رہا ہے ہاؤس ہولڈ پہ. ویج اسٹیگنیشن کا مسئلہ ہے، انکم انیکوالٹی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے، اس قدر زیادہ ہو گئی ہے اس ملک میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اور جو غربت کی لکیر سے نیچے جو لوگ ہیں زندہ، 30 سے 40%، اور غربت کی لکیر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بندہ ایک دن میں $2 کی انکم ہے اس کی، وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے. تو غربت کی لکیر $2 کا آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ مطلب 350 روپے پاکستانی، 350 یا اس سے نیچے. غربت کی لکیر سے نیچے 30 تقریباً ایسٹیمیٹڈ 30 سے 35% لوگ پاکستان میں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. ایسی معاشی بدحالی کی صورت میں آپ کیسے اپنے وطن کا دفاع کر سکیں گے؟ دیکھیں، جب معاشی بدحالی ہوگی نا احمد، تو لوگ آرام سے بک جاتے ہیں، غدار آرام سے خریدے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، فورن پیسہ یوز ہو سکتا ہے. یہ آپ دیکھیں، یہ سب چیزیں کنیکٹ ہوئی ہوئی ایک دوسرے سے. افغانستان میں دیکھیں، ابھی آپ دیکھیں کوئی پوری آرمی نہیں لڑی. دیکھیں 3 لاکھ آرمی نے سرنڈر کر دیا طالبان کو. کیوں؟ کیونکہ جو ان کے اوپر کے لوگ تھے وہ سب پیسہ کھا گئے تھے، جو امریکن فوجوں نے پیسہ دیا تھا وہ سب کھا گئے تھے، کرپشن تھا اور یہ تھا. اور چونکہ غربت تھی تو زیادہ سے زیادہ غدار بن گئے تھے، ٹھیک ہے. ورنہ اپنے ملک سے کون بٹرے کرتا ہے؟ تو افغان میں جو آپ دیکھیں، جو یہ جو کابل ایئرپورٹ پہ آپ کو نظر آئے لائنیں بناتے ہوئے اور بھاگنے کے چکر میں، وہ سارے وہ غدار تھے جنہوں نے امریکن اور برٹش اور نیٹو فورسز کی ہیلپ کی تھی. تو اگر آپ کا معاشی بدحالی کا سسٹم ہوگا پاکستان میں تو آپ کے یہاں سے لوگ اندر سے خریدے جا سکتے ہیں آرام سے. اگر خوشحال ہوں گے تو وہ بالکل نہیں کریں گے کمپرومائز، اگر بدحال ہوں گے تو ان کو آرام سے خریدا جا سکتا ہے. تو معاشی فیکٹر جو ہے وہ بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ہے وین اٹ کمس ٹو ڈیفینس میٹرز. تو ڈیفینس کے میٹر میں معاشی اینگل آپ کو ضرور دیکھنا ہے. جتنا آپ معاشی طور پر اسٹرانگ ہوں گے، آپ اپنے انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی چلا سکتے ہیں، آپ اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے لے سکتے ہیں. آپ جو دیکھتے ہیں نا کہ پاکستان، ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ فینس پہ بیٹھا رہتا ہے اور ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اور اگر ملیشیا میں کانفرنس ہوتی ہے، مہاتیر محمد انوائٹ کرتے ہیں عمران خان کو اور طیب اردگان کے آ جائیں کوالالمپور میں، اور یہ اور ہم سب مل کر اسلامک بلاک بناتے ہیں اور ایک کرنسی نکالتے ہیں، تو محمد بن سلمان جو ہے وہ عمران خان کو فون کر کے دھمکی دیتے ہیں کہ آپ مت جائیے گا ورنہ جو ہے یہ پاکستانی جو ہے نا، یہ 2 ملین سے اوپر پاکستانی، یہ میں پاکستان بھیجنا شروع کر دوں گا. تو وہ اس دھمکی سے پھر وہ رک جاتے ہیں، عمران خان نہیں جاتے. اور طیب اردگان کو جو ہے ایکسکیوز کا فون کرتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا ورنہ میرے 2 ملین سے اوپر پاکستانی وہاں بیٹھے ہوئے وہ آ جائیں گے. اور پھر طیب اردگان اسی ایکسکیوز والے فون کو ایک تقریب میں جو ہے وہ راز افشا کرتے تھے کہ میرا بھائی عمران اس لیے نہیں آ سکا کہ اس کی بیچارے کی مجبوری تھی. تو اس طریقے کی مجبوری جب ہوگی جب آپ معاشی طور پر بدحال ہوں گے. اگر آپ معاشی طور پر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ کا ڈیفینس اور ہر چیز جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہو سکے گی. آپ کے اندر کے لوگ اتنی آرام سے خرید نہیں جا سکتے ہیں. یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی. پاکستان کو اسٹرانگ ہونا ہے معاشی طور پر. اگر معاشی طور پر اسٹرانگ ہوگا تو آپ دیکھیں گے اس کا ڈیفینس اور اسٹرانگ ہو جائے گا. اور معاشی طور پر اسٹرانگ کا مطلب ہے آپ زیادہ سے زیادہ ہائی ٹیک اکوپمنٹ بھی تو پھر خرید سکتے ہیں نا. جذبہ ایمانی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا ہائی ٹیک اکوپمنٹ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ مینٹین کر کے چل رہے ہیں، دنیا کے حساب سے الائن کر کے چل رہے ہیں ڈیفینس کے حساب سے، تو پھر آپ مزید سے مزید اسٹرانگ ہوتے جائیں گے. اور آپ کا ایک رول ہے، آپ کو پتا ہے آپ کا ایک رول ہے. اللہ تعالیٰ نے ابھی تو آپ کو پچھلی قسطوں میں آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ نے سوویت یونین اور امریکہ کو، اور جنرل حمید گل کی ہم نے بات کی تھی تو انہوں نے، ان کا جو ہے وہ گولڈن ورڈز ہیں ان کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے سوویت یونین کو ہرایا ہے اور اب کی دفعہ ہم امریکہ کی مدد سے امریکہ کو ہی ہرائیں گے افغانستان میں. تو وہ دیکھیں وہ پورا ہو گیا. تو آپ کا ایک رول ہے، آپ کو پتا ہے جب، تو آپ ذرا سا محنت کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں سعادت لکھ دی ہے. دیکھیں عربوں کے حصے میں سعادت تھی، انہوں نے حاصل کری. ترکوں کے حصے میں سعادت تھی، انہوں نے حاصل کری. 6 صدیاں حکومت کری. اور آج بھی آپ ڈرامے دیکھتے ہیں ارطغرل اور عثمان اور سلطان عبد الحمید، اور آپ کہتے ہیں واہ واہ کرتے ہیں کہ کیا گلوری تھی عربوں کی اور زبردست. اقبال نے ان سب کو سم اپ کر دیا. دیکھیں سب نے اپنے اپنے حصے کی گلوری سمیٹ لی. اب ہے باری آپ کی. اب باری ہے خراساں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی. جبکہ ہم نے بولا تھا افغانستان پاکستان کا جو یہ حصہ ہے، کچھ حصہ ایران کا ہے، ان کی باری ہے اب. اور اقبال نے کہا تھا کہ درگاہ حق سے مومن کو عطا ہونے والی ہے. انہوں نے بولا تھا 3 چیزیں مومن کو عطا ہونے والی ہیں درگاہ حق سے. یہ اب آپ وہ ریسیپی بتانے لگے، باقاعدہ انگریڈینٹس بتا رہے ہیں اقبال کہ آپ کو یہ 3 چیزیں جب جمع ہوں گی آپ کا گلوری کا پیریڈ شروع ہو جائے گا. درگاہ حق سے مومن کو عطا ہونے والی یہ 3 چیزیں: نطق عربی،
شکوہ ترکمانی اور ذہن ہندی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انٹلیکچل جو ہے وہ ہند سے پکڑنے پڑیں گے. اس وقت ہند جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان مل کے تھا پورا، یہ پورا ہند کہلاتا تھا. آپ کو انٹلیکٹ چاہیے ہند سے، شکوہ ترکمانی مطلب جو گلوری ہے وہ ترکی چاہیے، ترکمانی چاہیے مطلب ترکوں کی چاہیے، اور ایگزیکیوشن جو ہے، فاسٹ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ آپ کو عربی چاہیے. اگر میں نے ترکوں عربوں کے ساتھ دونوں کے ساتھ کام کیا، مجھے اندازہ ہے جب عرب ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیتے نا وہ بہت تیزی سے اس کی ایگزیکیوشن کرتے ہیں. اور میں نے ان کو یہ شعر بھی سنایا عربیوں کو کہ یار دیکھو تمہاری بات ہم نے کی ہوئی ہے وہاں پہ 100 سال پہلے کہ تم ایگزیکیوشن میں بہت تیز ہو، تو تمہاری ایگزیکیوشن مل جائے. اور ترکوں کو میں نے بولا تمہاری جو ہے وہ جاہو جلال اور گلوری مل جائے اور ذہن مل جائے ہمارا، تو یہ وہ لیتھل ریسیپی بنے گی کہ مسلمانوں کا عروج جو ہے وہ پھر انیویٹیبل ہوگا. تو یہ جب تین چیزیں مل جائیں گی یہاں پر، اور ملتی بھی نظر آ رہی ہیں، آپ جب مل جائیں گی تو آپ کا عروج ہو جائے گا. سعادت اب آپ کی باری ہے، اب آپ کا حصہ بننے والی ہے. بس بات یہ ہے کہ آپ اگر ریلیکٹنٹ ہیں، آپ نہیں لینا چاہ رہے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے یہ کام نہیں لے گا. کام تو اس کو لینا ہے، ٹھیک ہے نا. کام تو جب اس کو لینا تھا نا، تو یاد رکھیں اس نے تاتاریوں سے بھی کام لے لیا تھا. اور اقبال نے کہا تھا کہ ہے آیا یورش تاتار کے فسانے سے، اور کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. مطلب یہ کیا ہو گیا کہ کعبے کی پاسبانی کے لیے صنم خانے سے لوگ آ گئے. تو کیا ہوا تھا کہ تاتاری جو ان کا جو بیٹا تھا ان کے وہ مسلمان ہو گیا تھا برکے، اور وہ اس نے اسلام کی پھر ہیلپ کی تھی. تو ہے یہاں اور تاتار کے فسانے سے کعبے کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے. جب اس کو کام لینا ہوتا ہے نا احمد، تو وہ کسی سے بھی لے لیتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو جی، لیکن آپ کے حصے میں اگر سعادت رکھی ہے، آپ تو مسلمان ہو، اسلام کے نام پہ آپ نے کنٹری لی ہے، آپ سعادت نہیں لوگے تو پھر کون لے گا سعادت؟ آپ کو تو آگے بڑھ کے لینی چاہیے یہ سعادت. اور کس چیز کا ڈر ہے؟ کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ کے سامنے اللہ میاں نے اگزامپل بھی افغانستان کی صورت میں سیٹ کر کے دکھا دی. آپ کے فورن آفس میں لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ یار میرا انگلش ایکسنٹ صحیح نہیں ہے، میں بات کروں گا تو میں کہیں پکڑا نہ جاؤں. اور یہ میں پچھلے دنوں دو تین دن پہلے میں ان کی جو افغان اسپوکس پرسن ہے سہیل شاہین، ان کو ایک انڈین چینل پہ انٹرویو دیکھ رہا تھا. تو ایک انڈین اینکر نے ان سے کہا کہ اگر آپ اتنے ہی اچھے ہیں، آپ کا رول اتنا ہی اچھا ہے، تو کابل ایئرپورٹ میں اتنے سارے لوگ فلی کرنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے، بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے، اور لوگ جہاز سے بھی گر گئے اور یہ بھی ہو گیا. حالانکہ جہاز سے گرنے والا واقعہ بالکل مس کوٹ کیا جا رہا ہے، وہ تو امریکنز نے ان کو گرایا ہے، طالبان کا تو اس میں کوئی رول نہیں ہے جہاز سے گرانے میں. جو پائلٹ ہے اس کو ٹیک آف ہی نہیں کرنا چاہیے جب اس کو پتا ہے کہ ویل پہ اور سب جگہ لوگ چپکے ہوئے ہیں، تو اس کو ٹیک آف ہی نہیں کرنا چاہیے اگر اس کو ذرا بھی ہیومن لائف کا خیال ہوتا تو. بہرحال تو جب واقعہ یہ ہے کہ جب بولا یہ گیا اینکر نے کہ اگر آپ کا رول اتنا ہی اچھا ہے، آپ اتنے اچھے ہو، طالبان کو بولا، تو لوگ آپ سے فلی کیوں کر رہے ہیں، بھاگ کیوں رہے ہیں، اور کابل ایئرپورٹ رش کیوں ہے. تو انہوں نے دیکھیں، انہوں نے کوئی انگریزی بنا کے ایکسنٹ بنانے کی بولنے کی کوشش نہیں کی. انہوں نے کوئی سوٹ پہن کے نہیں بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے وہی افغانی اٹائر میں بیٹھے ہوئے تھے، پگڑی لگی ہوئی ہے، اور ٹوٹی ہوئی اردو میں، ٹوٹی پھوٹی اردو میں انہوں نے اس کو جواب دیا. لیکن جب دیکھیں، جب اسٹرینتھ ہوتی ہے نا ٹروتھ کی، جب سچ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کا ایکسنٹ کون سا ہے، آپ کی زبان کون سی ہے، آپ کا لباس کون سا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہو، کیا کھا رہے ہو. ٹروتھ اٹ سیلف ایک پاور ہے. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ آج آپ اعلان کر دیں انڈیا میں کہ آپ دہلی ایئرپورٹ پہ آ جائیں سارے، اور آپ کو ویسٹرن کنٹریز بھیج رہے ہیں بغیر کسی پوچھے کچھ. آپ کو بس جہاز پہ چڑھا کے آپ کو ویسٹرن کنٹریز بول رہے ہیں، تو آپ دہلی ایئرپورٹ کا حال دیکھیے گا، کابل ایئرپورٹ کا آپ حال بھول جائیں گے. انہوں نے یہ کہا. بالکل ایسے اور صحیح صحیح کتنی کہا انہوں نے. کتنی سچ بات انہوں نے کہی ہے، اور کیسا انہوں نے بفٹنگ رپلائی دیا ہے اس کو، اور وہ خاموش کرا دیا اس نے. اور دیکھیں آپ کیسا رپلائی تھا، لاجک اس میں کیسی تھی، اور سچ کتنا اس میں تھا بہترین. کہ وہ بالکل خاموش ہو گیا اور آف گارڈ ہو گیا. تو ہم تو ابھی تک اسی چکر میں لگے ہوئے کہ ہم 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ یار سوٹ میرا صحیح ہے بولتے ہوئے، ایکسنٹ میرا صحیح ہے انگلش. ہم مروب ہیں. دیکھیں جو لوگ مروب نہیں تھے صحیح وہ بات. آپ کو جیتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ جاپان کو دیکھیں، آپ جرمنی کو دیکھیں. فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی تباہ ہو چکا تھا، روئنز میں تبدیل ہو چکا تھا. 20 سال کے اندر جرمنی دوبارہ سے کھڑا ہوا، اور 1939 میں پھر کھڑا ہو گیا سیکنڈ ورلڈ وار کے. اپنی زبان تھی، اپنی سب چیزیں تھیں، کوئی مروب نہیں تھا انگریز سے. جاپان کو آپ دیکھ لیں، آپ فرانس کو دیکھ لیں. ہم اب کب تک اس ذہنی غلامی بنائیں گے؟ اور جب تک ہم ذہنی غلامی بنائیں گے اپنے ملک کا دفاع ہم نہیں کر سکیں گے. دیکھیں ملک کا دفاع کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں یونیک چاہیے. پھر اقبال ہمیں بار بار یاد آ رہے ہیں ان کی باتیں کہ جو ہم اکثر ان کا شعر دہراتے رہتے ہیں کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشقی. ٹھیک ہے نا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشقی، تمہاری ترکیب خاص ہے. افغانیوں نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی ہے کہ ان کی ترکیب خاص تھی
جیت گئے. کوئی انہوں نے کاپی نہیں کیا, کوئی کاپی کیٹ نہیں بنے, انہوں نے اپنا ہی حلیہ رکھا, اپنی زبان رکھی, اپنی اسٹریٹجی رکھی, جیت گئے. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو کمزور قومیں ہوتی ہیں نا, جو مروب قومیں ہوتی ہیں, کمزور قومیں ہوتی ہیں, ذہنی غلامی میں ہوتی ہیں, ان کا نتیجہ اقبال نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جب آپ ضعیف ہوتے ہیں آئیڈیالوجیکل طور پر ہر لحاظ سے, تو آپ کی جو ایونچویلٹی ہے, آپ کا جو اینڈ ہے, وہ ہے مرگ مفاجات. آپ مارے جائیں گے, آپ بلا وجہ مارے جائیں گے اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں چھوڑی تو, ضعیفی نہیں چھوڑی تو آپ کو خاص ترکیب رکھنی ہے, توکل رکھنا ہے. آپ کے سامنے ایگزامپل سیٹ ہو چکی ہے افغانستان میں. کوئی ریگولر آرمی نہیں, ایئر فورس نہیں ہے, نیوی نہیں ہے ان کے پاس, کوئی انٹیلیجنس کا پراپر نظام نہیں ہے. وقت کی سپر پاور کو along with the نیٹو allies ڈیفیٹ کیا ہے. کوئی اس بات پہ ڈاؤٹ کر رہا ہے؟ آپ کی 65 کی جنگ کی جو ہے جیت پر آپ کا دشمن جو ہے وہ ابھی تک پروپیگنڈا کرتا ہے کہ آپ جیتے نہیں تھے, جیتے نہیں تھے, ایگزیکٹلی. جیتے نہیں تھے. لیکن اب وہی میڈیا افغانستان میں بول رہا ہے کہ انڈیا امریکہ کو نہیں نکلنا چاہیے تھا, وہ ہیومیلیٹ ہو کے نکلے ہیں. اور اتنے واشگاف طریقے سے جو ہے وہ طالبان نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے معاملہ کہ کوئی دشمن بھی بولنے کو مجبور ہے کہ نہیں یار ہیومیلیٹ ہو کے نکلے ہیں, بے عزت ہو کے نکلے ہیں. راتوں رات بگرام ایئرپورٹ ایئر بیس کی لائٹیں بند کر کے بھاگ گئے خاموشی سے. مطلب یہ باتیں ہو رہی ہیں سب جگہ. تو آپ بھی رکھیں نا. اور آپ تو ماشاءاللہ آپ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ یہ پورے پروسیس میں آپ ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں, آپ نے پیچھے سے سارا کام کیا ہے سب کچھ. تو آپ اپنے کنٹری میں کیوں بدحالی ہوئی ہے, معاشی طور پہ آپ کیوں بدحال ہیں, آپ معاشی طور پہ سیاسی طور پہ کیوں بدحال ہیں, آپ معاشی طور پہ کیوں بدحال ہیں. تھوڑا سا ہاؤس ان آرڈر تو کرنا پڑے گا. ایکسٹرنل ڈیفینس یاد رکھیے گا, دیٹس آپ دا یاد رکھیے گا مسلمان وے موو فارورڈ. یا جی وے فارورڈ ہے. اور آپ یاد رکھیے گا جب آپ اندر سے مضبوط ہوں گے نا تو باہر سے آپ کو کوئی شیک نہیں کر پائے گا, یاد رکھیے. اور اندر سے آپ کو وہ کمزور کرنے کی دشمن سازش کر ہی رہا ہے کہ آپ کے نظام جو ہے وہ اس نے ویک کر دی, آپ کے نظاموں کو وہ ویک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کے جو نظام ہے سسٹم ہے اس کو ویک کر رہا ہے. آپ کے اندر وہ چیزیں ہیں, وہ خرافات ڈال رہا ہے جس سے آپ کمزور ہو رہے ہیں. آپس میں آپ کی پولیٹیکل بکرنگ کروا رہا ہے, ان فائٹنگ کروا رہا ہے, آپ کے درمیان فرقہ واریت کی بحثیں چھڑوا رہا ہے. یہ سب چیزیں اس کو پتا ہے کہ آپ کی فالٹ لائنز کہاں پر ہیں, آپ کی فالٹ لائنز کا اس کو بخوبی اندازہ ہے. اسی لیے وہ آپ کی فالٹ لائنز چھیڑتا ہے. کبھی سیکٹیرین مسئلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, کبھی آپ کو جو ہے وہ ریشنل گراؤنڈز پہ چلا جاتا ہے, کہیں آپ کو جو کہتا ہے لسانی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کے پھڈے لگانے کی کوشش کرتا ہے. آپس میں وہ کوشش ہر طریقے سے کرتا ہے اور کرتا رہے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا یہ کنٹینیوس وار ہے, آپ کو بالکل چپ چاپ ہو کے تو بیٹھنا ہی نہیں ہے, آپ کو بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے. اسی لحاظ سے پاکستان نے بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ کرے کہ اس کی جو ہے وہ ڈیمونسٹریشن اور جو مینیفیسٹیشن ہے وہ آنے والے وقتوں میں ہمیں نظر آئے کہ واقعی ہم نے لیسن آمین لرن کیے آمین. ہیں. جی ادروائز فائدہ نہیں ہوگا. ہم نے اتنا سب کچھ جو ہے وہ دیکھ کر بھی اگر نہیں سیکھا, اور ہمارے بالکل پڑوس میں اتنی بڑی اگزامپل سیٹ ہوئی ہے. یقین کریے کہ آج کل کے نوجوان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ اس نے ہسٹری وٹنس کی ہے. یہ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ کسی زمانے میں لوگوں نے دیوار برلن کو گرتے ہوئے دیکھا تھا, کسی زمانے میں لوگوں نے سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہے وہ معاہدے ہوتے دیکھے تھے, یو این کا بننا دیکھا تھا, اور کسی زمانے میں لوگوں نے نیشن اسٹیٹس بننے دیکھی تھی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. یہ اسی طرح کا ایک واقعہ ہے, اتنا بڑا واقعہ ہے, اور اس کو ہماری یوتھ کو جو ہے وہ بالکل اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, اور ہمارے اسکول کالجز میں پڑھانا چاہیے کس طریقے سے ہوا ہے. اور ایک دفعہ خود نیچر نے ثابت کیا اس بات کو کہ فیتھ جو ہے بیسیکلی وہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے ان سب چیزوں میں, چاہے ڈیفنس کی بات ہو, چاہے وار فیئر کی بات ہو. فیتھ, آپ کا بلیو کیا ہے خدا پہ, جتنا اسٹرانگ بلیو ہے اسی حساب سے آپ کی مدد آئے گی. ایک جاتے جاتے ہم ریسنٹلی ہم آپ کو ایک بات بتاتے جائیں. ایک مووی ہالی ووڈ نے بنائی ہے 2008 میں, وہ آپ دیکھیے, اور اس کا نام ہے دی آبجیکٹو. اور باقاعدہ ہالی ووڈ نے ہی بنائی ہے اور 2008 میں بنی ہے, اور گئے تو وہ ابھی ہے 2021 میں, لیکن اگر آپ وہ مووی دیکھیں گے تو کچھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف معاملہ جب آپ فیتھ کی بنیاد پہ رکھتے ہیں تو آپ کی کچھ اسپرچل فورسز بھی آپ کی مدد کرتی ہیں. اسی کی بیس پہ انہوں نے وہ مووی بنائی ہے دی آبجیکٹو کے نام پر. آپ ضرور دیکھیے, ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں یہ مووی دی آبجیکٹو. اور اس میں دکھایا ہے کہ افغانستان جو علاقہ ہے جس کو ہم پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا کہ یہ خراسان کا ہارٹ ہے, افغانستان از ہارٹ آف خراسان, اور یہ سیکرڈ جگہ ہے. یہاں سے فائنل فوجیں جائیں گی جو کہ بیت المقدس کو فتح کریں گی اور امام مہدی کی حکومت کو اسٹرینتھن کریں گی. تو یہ ایک سیکرڈ ایریا ہے, اور اس مووی میں باقاعدہ یہ ہماری اس بات کو وہ انہوں نے سیکنڈ کیا ہے اس بات کو, اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہاں پر پریزنس ہے اسپرچل فورسز کی. تو دی آبجیکٹو آپ ضرور مووی دیکھیں, اور امریکنز نے خود بنائی ہے, ہم نے نہیں بنائی, یہ ہماری کوئی پروپیگنڈا ڈاکیومنٹری نہیں ہے خدا نخواستہ. آپ خود دیکھیں, انہوں نے خود نے بنائی ہے.
جن انہوں نے کچھ جا کے وہاں پہ لازمی آبزرو کیا ہوگا, تبھی جا کے انہوں نے اس طرح کی مووی وہاں بنائی ہے. اور ان کا ماننا ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ کچھ سپر نیچرل فورسز موجود ہیں جو کہ کامیاب نہیں ہونے دیتی. الیگزینڈر سے لے کے برٹش سے لے کے سوویت سے لے کے اور اب امریکن ڈیفیٹ ہو کے گیا, کچھ تو معاملہ ہے. تو آپ ضرور دیکھیے دی آبجیکٹو مووی, ہم سرپرائز آپ کا وہ نہیں کر رہے خراب, آپ جا کے دیکھیے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم یہ بات کیا باتیں کر رہے ہیں. خود وہ بھی مانتے ہیں لیکن وہ کوئی جانتے نہیں ہے, وہ ٹرمینالوجیز کو جانتے نہیں ہے روحانی. بس وہ ایسا بولتے ہیں کہ یار یہ یو ایف او ہے, کوئی اور چیز ہے, ہمیں نہیں پتا کیا چیز ہے. تو ان کو کیونکہ ٹرمز نہیں پتا, ایسٹرن اسپرچوالٹی کی ان کو ٹرمز نہیں پتا, روحانی ٹرمز نہیں پتا, اس لیے وہ ناشنا ہے اس بات سے, اس لیے وہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں بولتے ہیں. لیکن جب آپ مووی دیکھیں گے آپ کو بات کلیئر ہو جائے گی کہ وہ یہ مان رہے ہیں, ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ دیر آر سم اسپرچوئل فورسز جو ہے انیکٹ ہیں وہاں پہ, جو کہ کام کر رہی ہیں اور ہیلپ کر رہی ہیں ان لوگوں کا جو کہ اس فریڈم فائٹ کرتے ہیں, اس لینڈ کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ آج کا ہمارا جو ہے انالیسس تھا ڈیفینس پہ. ہم سب کی ذمہ داری ہے آج یوم دفاع کے موقع پر, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک و ملت کا دفاع کریں, اور بائی اینی مینز نیسیسری جو بھی ہمارے پاس استطاعت ہے, جو بھی ہمارے پاس پلیٹ فارمز موجود ہیں, اس پہ کوشش کریں. یقین مانیے یہ ہم نے پورا ٹرفا تماشا کا جو کانسیپٹ ہے, جو ہم نے پہلے ہی پروگرام میں ہی کہا تھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے, اور ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ جو ہے وہ محسوس کیجیے. آپ ایک ایجوکیٹڈ پاکستانی ہیں, اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے لٹریسی ریٹ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ 50% سم تھنگ ہے, اور اس کو بھی اس لٹریسی ریٹ میں ایڈ کر لیا اس بندے کو بھی جس کو اپنا نام لکھنا آتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو پریولیج سمجھیے کہ آپ ایک ایجوکیٹڈ پاکستانی ہیں جو لکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, اور اپنی بات اوپینین رائٹنگ کر سکتے ہیں, اوپینین اپنا دے سکتے ہیں اچھی طریقے سے. تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے, تو اس کو اپنی ملک و ملت کی دفاع کے لیے استعمال کیجیے. اللہ آپ کا بھی حافظ و ناصر ہو, ہمارا بھی حافظ و ناصر ہو, اور اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں پاکستان کو تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. جی ہاں. آمین, بہت شکریہ. اچھا سلمان بھائی, جاتے جاتے ایک سوال, اس کا ایک ون لائنر آنسر آپ سے چاہیے. کیا طالبان 9/11 کو گورنمنٹ بنا رہے ہیں, اینڈ اف اٹ از گوئنگ ٹو بی سمبولک؟ بالکل کر سکتے ہیں سمبولک, اور یہ بیسیکلی لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگا, اور چماٹا ہوگا ویسٹ پہ, ان کے چہرے پہ چماٹا ہوگا, اور جب وہ سسٹم لائیں گے تو وہ اسلامک لائیں گے. یہ اس سے زوردار چماٹا ہوگا جو ان کو پڑے گا کہ انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھا, اور آخر میں جو نظام ہے وہ خدا کا جو ہے وہ نافذ ہوا, جو کہ ہونا ہے. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے, اور اسی کی تیاری وہ کر رہے ہیں, اور اسی طرف وہ جا رہے ہیں. اور ہم نے آپ کو خد و خال کچھ بتا دیے ہیں کہ اس قسم کا وہ ہوگا, شورا کی بیسس پہ وہ سسٹم ہوگا. اور جب وہ سسٹم آئے گا تو ویسٹ کو پھر پتہ لگے گا کہ یار یہ بھی ایک پولیٹیکل سسٹم ہے جو کہ شیطانی طاقتوں نے چھپا کے رکھا تھا, ہسٹری میں سے اس کو باہر نہیں آنے دیا تھا, ہسٹری کو مسخ کیا تھا. لیکن دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے وہ قوم کو یہ پھر سعادت دی ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ جسٹ نظام دنیا کے سامنے لا کے رکھ سکے. جی بالکل. بہت شکریہ آپ کا سلمان بھائی. آج آپ نے اوفینسو ڈیفینس جو کہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے پاکستان کے, اس متعلق بات کی. ڈیفینس ڈے اسپیشل پہ ہم بات کر رہے تھے, اور ہم تمام تر ان شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں, ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ جب بھی پاکستان کو ان کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنی وطن کا جو ہے وہ دفاع پوری اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے وطن کا دفاع کیا. اور 1965 سے پہلے بھی اور بعد میں بھی, اور اب تک جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں ان تمام تر شہداء کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. انہی کی وجہ سے جو ہے ہمارا ملک آج قائم و دائم ہے, اور انہی کی قربانیوں کی وجہ سے ہمارا جو سبز لالی پرچم ہے وہ ہوا میں لہراتا رہتا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ ایسی قائم و دائم رکھے, اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد و نصرت فرمائے. اور اس امید کے ساتھ کہ آپ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے, پاکستان کے دفاع میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے, اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمیشہ پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں. مجھے اور سلمان بھائی کو طرفہ تماشا کی ایپیسوڈ نمبر 34 جو کہ ڈیفینس ڈے اسپیشل تھی اس سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہمیں ٹویٹر پہ فالو کرنے کے لیے آئی ڈیز نیچے ٹکر پہ چل رہی ہیں. احمد جلی میری آئی ڈی ہے, اور ٹویٹر پہ سلمان شاہ _ سید سلمان بھائی کی آئی ڈی ہے, آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. اور فیڈ بیک دینے کے لیے facebook.com/طرفہ تماشا ہمارا پیج ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. دس از احمد جلیل سائننگ آف along with سید سلمان شاہ فرام طرفہ تماشا. پاکستان پائندہ باد.